حمد و ثناء رب الجلال اور درود و سلام پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارا اگلا جمعہ انشاءاللہ وہ رمضان المبارک میں ہوگا۔ اللہ تعالی آپ کو اور مجھے ہم سب کو رمضان المبارک تک پہنچنے کی اور اس رمضان سے کما حقہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اکثر آپ نے وعظ کے اندر، درسوں کے اندر یہ بات سنی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی۔ ہم یہ ہر رمضان سے پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے اور اس رمضان وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ آپ سوچیں گے تو آپ کو بھی بہت سارے لوگ یاد آ جائیں گے، میں سوچوں تو مجھے بھی ایسے بہت سے اپنے دوست، عزیز، اپنے پیارے، اس مسجد کے نمازی، اپنے محلے دار، اپنے رشتہ دار وہ یاد آ جائیں گے کہ کتنے ہی ایسے تھے جو پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے، اب وہ نہیں ہیں۔ یہ بات کوئی ایسی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسا رٹا رٹایا جملہ نہیں ہے۔ اس کے پیچھے ایک بڑی ہی سبق آموز اور بڑی ہی ایک حکمت بھری ایک کہانی ہے، ایک قصہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو لوگ آئے، دو دوست، انہوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ ایک ان میں سے بڑا محنتی اور جفاکش تھا، وہ عبادات کے اندر بھی بڑا ذوق و شوق اور رغبت رکھتا تھا، اور دوسرا مزاج کے لحاظ سے، اپنی طبیعت کے لحاظ سے سست تھا، ذرا ٹھنڈا تھا، کام کاج میں بھی، عبادات میں بھی۔ جو محنتی دوست تھا وہ نماز میں، روزے میں، ہر کام کے اندر، عبادات کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا، یہاں تک کہ وہ جہاد میں بھی شریک ہوا اور شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گیا۔ دوسرا جو دوست تھا، کبھی نمازوں میں سستی بھی ہو گئی، کبھی کہ عبادات کے اندر کوتاہی بھی ہو گئی، بس گزارا چل رہا تھا۔ اس دوست کی شہادت کے 1 سال بعد یہ بھی اپنی طبیعی موت فوت ہو گیا۔ اب طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو خود ایک جلیل القدر صحابی ہیں اور ان صحابہ میں سے ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی، 10 مبشرہ میں سے، انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ جو دونوں دوست ہیں، جنت کے دروازے پر میں بیٹھا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو دوست جس کے بارے میں میں سمجھتا تھا کہ یہ تو بڑا سستیاں کرتا ہے، بڑی کوتاہیاں اور غفلتیں کرتا ہے، وہ جنت میں پہلے آ گیا، اور میں انتظار کرتا رہا کہ وہ جو اس کا دوسرا دوست تھا جس نے اس کے ساتھ اسلام قبول کیا تھا اور وہ عبادات میں اور باقی سارے معاملات میں آگے آگے رہتا تھا اور وہ شہید بھی ہوا تھا، اس نے جہاد میں بھی حصہ لیا، میں اس کا انتظار کرتا رہا۔ وہ بڑی دیر بعد جنت میں آیا۔ صبح اٹھے تو حضرت طلحہ نے اپنا یہ خواب بیان کیا لوگوں کو۔ لوگوں نے حضرت طلحہ سے خواب سنا تو کھسر پھسر شروع ہوئی، بھئی یہ کیسے ہو گیا کہ وہ شخص جو شہادت کے مرتبے پر بھی فائز ہوا اور ہم دیکھتے تھے کہ وہ عبادات میں بڑا آگے آگے رہتا تھا، اللہ کا بڑا نیک بندہ تھا، اور وہ جو دوسرا بندہ وہ سستی کوتاہی کرنے والا، وہ جنت میں پہلے کیسے چلا گیا؟ یہ ماجرا قصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ معلوم ہے کہ یہ جو دوسرا شخص تھا یہ اپنے اس ساتھی کے
شہید ہو جانے کے 1 سال بعد فوت ہوا، اور اس نے 1 رمضان اضافی پایا، فصام فصلی فی رمضان، اور اس رمضان میں اس نے روزے رکھے اور اس نے نمازیں پڑھی۔ اس کا اور اس کا، شہید کا اور اس دوست کا، ان دونوں کا درجے کے لحاظ سے زمین آسمان کے فرق کے برابر فرق آ گیا۔ صرف کس وجہ سے کہ اس نے 1 رمضان اضافی پایا اور اس رمضان کو ضائع نہیں کیا۔ اس رمضان میں اس نے مقدور بھر نماز سے، روزے سے اپنے لیے اجر و ثواب جمع کیا۔ سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں دوستوں کے درمیان، وہ جو دوسرا جس نے رمضان پایا تھا، اس کے اور اس کے اجر و ثواب میں زمین آسمان کے برابر درجات کا فرق ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ میرے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ کیا میں بھی رمضان کو اس قدر قیمتی جانتا ہوں، اس قدر قیمتی سمجھتا ہوں کہ کیا اس 1 رمضان کے پا لینے سے میں اپنے کسی ساتھی، اپنے کسی دوست سے آخرت کے درجات میں زمین آسمان کے برابر سبقت لے جاؤں؟ دنیا کی دوڑ تو لگی ہوئی ہے نا، دنیا کا مسابقہ اور مقابلہ تو چل رہا ہے۔ اس کی اولاد، اس کے بچے یہ کرتے ہیں، اس کی کوٹھی فلاں علاقے میں، اس کی گاڑی فلاں ہے، اس کا بچہ اس سکول میں پڑھتا ہے، اس کا سٹیٹس، اس کا یہ، میرا اس سے مقابلہ ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ عرضھا کعرض السماء والارض۔ اصل مسابقہ تو ہمارا ان چیزوں میں تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ رمضان جس کی ہر گھڑی، جس کی ہر ساعت، ہر لمحہ، ہر دن بہت قیمتی ہے، اس کے اندر بہت کچھ ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ رمضان کی پلاننگ کرتے ہیں نا، کچھ دن کو مائنس کر دیتے ہیں، کچھ رات کو۔ پلان رمضان کا بنائیں گے نا، اپنا شیڈول، ہر بندہ اپنے حساب سے۔ اچھا ایسا ہے، صبح روزہ رکھیں گے اور سو جائیں گے، گرمی ہے نا، لمبا روزہ ہے، روزہ بھی نہیں لگے گا، اور ہم سو جائیں گے، افطاری کے قریب قریب اٹھیں گے، افطاری کریں گے، تراویح پڑھیں گے، رات ساری جاگ کر گزار لیں گے، دن سو کر گزار دیں گے۔ یا کچھ اور ہیں، وہ پلاننگ کریں گے، اچھا ٹھیک ہے، صبح نوکری ہے، پڑھائی ہے، جانا ہے، مزدوری ہے، کام ہے، جو شغل مستی ہے، صبح روزہ رکھیں گے۔ پلان کر لو، رات کو ہم رات کو ٹورنامنٹ کھیلیں گے، ہم فلاں فلاں فلموں کی، ڈراموں کی اپنی لسٹ نکال لیں گے۔ اچھا فلاں فلاں رات کو اکٹھے بیٹھیں گے دوست مل کر، یار چھوٹی سی تو رات ہے، صبح صبح اٹھ کے سحری کرنی ہے، رات لیٹ تراویح ختم ہوگی، بس دوست اکٹھے بیٹھ کر کچھ اپنی راتوں کو ضائع کرنے کا پلان بنا لیں گے اور کچھ اپنے دنوں کو ضائع کرنے کا پلان بنا لیں گے۔ اور پھر الامان الحفیظ، یہ بڑا افسوسناک پہلو ہے۔ گھروں کے اندر ہماری مائیں بہنیں ہفتہ 10 دن 20 دن مہینہ پہلے فکر کیا لگ جائے گی، مجھے رمضان کا راشن اکٹھا کر دو، رمضان کا میں نے سموسے بنا کر فریز کرنے ہیں، میں نے فلاں چیزیں میں نے بنا کر سٹور، آپ ابھی تک کھجوریں نہیں لے کر آئے، آپ ابھی تک رمضان کا سٹاک نہیں پورا کیا۔ بازاروں میں رش لگ جائے گا، ڈپارٹمنٹل سٹوروں میں رش لگ جائے گا، شاپنگ پوری کر لو، میرا یہ سامان رہ گیا، میرا یہ کچھ۔ یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے رمضان کی پلاننگ کرنی ہے، ابھی ان کی بات نہیں کر رہا جن کے لیے رمضان اور غیر رمضان برابر ہے، یہ تو میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ یہ تو آپ کی اور میری بات ہو رہی ہے جنہیں ہمیں فکر ہے کہ ہم نے روزے رکھنے ہیں، ہم نے رمضان سے کوئی فائدہ اٹھانا ہے۔ ہم سے کوتاہی، سستی، کمزوری کہاں ہو جاتی ہے کہ ہم اپنی پلاننگ میں سمجھتے ہیں کہ رمضان تو بڑے آرام اور سکون کا مہینہ ہے، رمضان تو کھانے پینے کا مہینہ ہے، افطاریوں کا فکر کرو، سحری کا فکر کرو، ہاں میں افطاری میں کیا کھاؤں گا، سحری میں کیا کھاؤں گا، میں دن کو آرام کروں گا کہ رات کو سوؤں گا، فارغ ٹائم میں کون سی فلم دیکھوں گا، میں کون سی گیم کھیلوں گا، میں کہاں۔ اللہ اکبر۔ ایک دن کے اندر رمضان میں کیا کیا کچھ ہم نے سیکھنا ہے، اللہ اکبر۔ پھر یہ بڑا مسئلہ ہے احکام و مسائل، بھائی آپ پڑھ لیں گے کتابوں کے اندر بھی، انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر جگہ سے آپ گوگل پر کلک ماریں،
لمبے جھگڑے، لمبے مناظرے، سب آپ کو رکھتے ہیں 8 پڑھنی ہے کہ 20 پڑھنی ہے، روزے کی دعا رکھنے کی کیا ہے، کھولنے کی کیا ہے، فلاں جی فلاں روزے کے مسائل، ایسے روزہ ٹوٹتا ہے، ایسے نہیں ٹوٹتا، بیمار روزہ رکھے، فلاں فلاں. یہ احکام و مسائل آپ کو مل جائیں گے کتابوں میں، نیٹ پر سن بھی لیں گے. اصل رمضان کس لیے ہے؟ تزکیہ، تربیت. اس سے رمضان سے میں نے سیکھا کیا ہے؟ اس رمضان سے میں نے اپنی روح کے لیے، اپنی تربیت کے لیے، یہ رمضان صبر سکھانے آیا ہے، تقوی سکھانے آیا ہے. روزہ کیا سکھاتا ہے؟ لعلکم تتقون. یہ تقوی اور صبر باہم ہم معنی ہے، ان کا ایک جیسا ان کا اثر ہے، ان کا ایک جیسا امپیکٹ ہے. صبر رک جانا، صبر کرنا، تقوی رک جانا، یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر اللہ کہتے ہیں اس کا حساب تمہارے کیلکولیٹروں میں، تمہارے شمار میں نہیں آ سکتا. یہ جو کرامن کاتبین 2 بیٹھے ہیں دائیں بائیں، ہر چیز لکھ لیتے ہیں. روزہ جو صبر سکھاتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے صبر، اللہ کی فرما برداری پر صبر، لوگوں کی تکلیفوں پر صبر، اور بھوک پیاس موسم کی شدت حدت پر صبر، لوگوں کی تکلیفوں پر صبر رمضان نے سکھانا. روزہ رکھ کر میں تو شیر ہو جاتا ہوں، صبر میں نے کیا کرنا؟ سڑک پر میں لڑ پڑتا ہوں، دکاندار سے لڑ پڑتا ہوں، گھر میں بیوی سے لڑ پڑتا ہوں، پتہ نہیں ہے میں نے روزہ رکھا ہوا، تم تنگ کری جا رہی ہو، اور تمہیں گاڑی سائڈ میں لے تو پتہ نہیں روزے کا ٹائم ہو گیا، افطاری گالیاں دے رہا ہوں. یہ اچھا صبر ہے؟ معصیت پر، اللہ کی گناہوں کو، اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دینے پر صبر. ادھر میں روزہ رکھتا ہوں، کھجور منہ میں، ساتھ ہی سگریٹ منہ میں، اچھا صبر ہے؟ اللہ کی فرما برداری کے اوپر صبر. چاہیے تو یہ تھا کہ میں رمضان میں کچھ ایسا پلان کرتا، ایسا شیڈول کرتا جو میں عام دنوں میں نہیں کر پا رہا تھا نیکیوں کے لیے. لیکن یہ ہم صبر نہیں سیکھتے، ہم اپنا تزکیہ اور تربیت نہیں سیکھتے. کمانے کا دیکھو، کرونا آیا، لوگوں نے اپنی دنیا بنانے کے لیے نت نئے طریقے نکال لیے. رونا دھونا تو ہمارا ایک ویسے ہی ایک شوق ہے نا کہ کرونا میں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. چلو کچھ کا نقصان بھی ہوا، کچھ کا حرج بھی ہوا، لیکن بہت سو نے اس کرونا کے اندر دنیا کمانے کا ذریعہ ڈھونڈا نا. ہم نے کہا جی بس مسجدیں بند ہیں، بس جی تراویح نہیں ہو سکتی، اعتکاف نہیں ہو سکتا، بس ہی بس. پچھلا سال کا رمضان ہم نے کتنی سستیاں اور کوتاہیاں کی. حالات کا جبر ہم پر دوبارہ نہ آئے، اگرچہ بیماری اور وبا باقی ہے، اللہ نہ کرے کہ اس طرح کے حالات پھر بنے جس طرح کے پچھلے سال تھے. اگر بن بھی جائیں حالات، بیماری کی سختی آ جائے، حکومتی ہدایات ایسی بن جائیں، تو کیا پچھلے سال کی طرح کا رمضان ہم گزاریں گے؟ بھائی میں سمجھتا ہوں یہ بھی ہم کبھی کبھی ہنسی مذاق میں یہ بات کہہ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں رمضان رمضان دا مسلمان ہے، اس کو صرف رمضان میں پتہ چل، یہ باقی سارا سال تو نظر نہیں آتا. جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی، میں نے تو خود اپنے آپ کی اصلاح کی کہ بھائی وہ بندہ جو رمضان میں صرف مسجد میں آ جاتا ہے، یہ بھی بڑا خیر کی بات ہے. یہ جو صحابی 2 جن کا ذکر ہوا، جس دوسرے نے زمین آسمان کے برابر فرق سبقت لے گیا درجے میں، اس نے 1 رمضان ہی زیادہ پایا تھا نا. تو یہ جو رمضان کا مسلمان ہے، یہ بھی بڑی خیر ہے، یہ بھی غنیمت ہے. تو اس رمضان کو ضائع نہیں کرنا، پچھلے سال کی طرح ضائع نہیں کرنا. اپنی روٹین جس طرح کی ہماری عام زندگی کی بنی ہوئی ہے، جو ہمارا مزاج بنا ہوا ہے، ہم نے اس کو اس طرح سے ضائع نہیں کرنا. جہاں اس رمضان میں ہم نے نیکیوں کا پلان کرنا ہے، وہیں گناہوں سے. دیکھو بھائی، جب فضیلت بڑھتی ہے نا تو ساتھ ہی وعید بھی بڑھ جاتی ہے. جہاں ہر عمل 70-100 گنا بڑھ گیا ہے، تو گناہ کی سزا بھی بڑھ گئی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا رمضان المبارک میں، شراب پینے کے کیس میں. شراب کی سزا کتنی ہے؟ جو پی لے 80 کوڑے. انہوں نے 100 کوڑے لگوائے. انہوں نے کہا یہ کیا ظلم ہے؟ اللہ نے 80 کوڑے رکھی ہے، آپ نے 100 کوڑے مارے.
انہوں نے کہا یہ 20 تو تجھے مارے ہیں شراب کے جرم میں، وعشرین لجرۃ علی اللہ فی رمضان، یہ جو تو نے رمضان کے اندر اللہ کے اوپر جرت کی ہے نا، اللہ کا خوف اتار دیا تو نے کہ رمضان کے اندر بغیرتی سے باز نہیں آیا، کم از کم رمضان کا تو حیا کرتا۔ یہ حیا بھی بڑی غنیمت ہے کہ بندہ رمضان کے حیا میں ہی کچھ گناہوں کو چھوڑ دے کہ بھئی رمضان آ گیا ہے، اب گناہوں کے اوپر سزا اور وعید بھی سخت ہے۔ یہ چیز ہم نے سیکھنی ہے کہ جہاں اچھے کاموں کی فضیلت بڑھ گئی ہے، وہاں گناہوں کے اوپر سزا اور وعید بھی بڑھ گئی ہے۔ اور راتیں رمضان کی میرے بھائیوں، جیسے میں نے پہلے کہا، دن بھی قیمتی ہے، رات بھی قیمتی ہے، اور یہ آرام اور طعام کا دن نہیں، ہاں کھانے کھلانے کے دن ضرور ہیں، کھانے کھانے کے دن نہیں۔ ائمہ ہمارے اسلاف، ان کے بارے میں کیا آتا ہے؟ وہ کہتے تھے کہ یہ ھذا شہر قراءۃ القرآن و اطعام الطعام، یہ قرآن پڑھنے کا اور کھانے کھلانے کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان ہمیں سکھاتا کیا ہے؟ لوگوں کی بھوک پیاس کا احساس کرو، غریبوں مسکینوں محتاجوں ان کا فکر کرو، بجائے اس کے کہ ہم اپنا دسترخوان، اپنا گھر، اپنا پیٹ، اپنا کچن اس کو بھرنے کی فکر کریں۔ یہ فکر کھلانے کی ہونی چاہیے۔ اور آرام اور سکون، وہی آرام رمضان بڑے سکون سے گزارنا ہے۔ عذر بھی لوگوں نے اپنی اپنی مرضی کے بنائے ہوئے ہیں۔ لوگ سوال کرتے ہیں، او جی میرا مزدوری ہے، میری نوکری ہے، طلبہ پوچھتے ہیں پیپر شروع ہو گئے ہیں، پڑھائی، میں روزہ چھوڑ دوں؟ بھائی جو عذر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے وہ عذر کافی ہیں، بس اپنی مرضی کا عذر کوئی بندہ بنا کر لے آئے، بیماری عذر ہے، سفر عذر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بتا دیا، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے لیے احکامات نماز روزے کے دین کے دیے ہیں وہ انسان کی بالکل طاقت کے عین مطابق ہے۔ یہ میری کم عقلی اور مجھے لگتا ہے کہ بھئی گرمی کا روزہ اتنی مصیبت، اتنا لمبا روزہ، اور اوپر سے مجھے اسکول بھی جانا پڑے گا، دفتر بھی جانا پڑے گا، نہیں، میں صرف اتوار کے اتوار روزہ رکھ لوں گا، میں باقی دن اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں سوچو ایک نقطے کی بات، ایک وہ بندہ جس نے روزہ رکھا اور اس نے اپنی مزدوری چھوڑ دی، اس نے کہا میں آج دیہڑی نہیں لگاؤں گا، میں آج نوکری پر نہیں جاؤں کیونکہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور ایک وہ بندہ جو مزدوری پر چلا گیا، نوکری پر چلا گیا، اور اس نے کہا چونکہ میں مزدوری کرنی ہے اس لیے میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ دونوں میں سے کون بڑا بے وقوف ہے؟ جس نے روزے کے لیے اپنی نوکری مزدوری پڑھائی چھوڑ دی، یا جس نے اپنی نوکری مزدوری پڑھائی کری روزہ چھوڑ دیا؟ دونوں میں سے کون بڑا بے وقوف ہے؟ دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ یہ رمضان اس لیے نہیں آتا کہ ہم اپنی دنیا سے بالکل تہی دامن ہو جائیں۔ دنیا کے معمولات باقی ان میں تھوڑا سا شیڈول چینج ہونا چاہیے، کیونکہ رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے، باقی دنوں سے چینج، لیکن بالکل ہی ترک دنیا، صوفی بن جاؤ، نہ تو عام زندگی میں اسلام اس کو پسند کرتا ہے، نہ رمضان میں۔ رات کا قیام ہو، دن کا روزہ ہو، روزے کے ساتھ لوگوں کے لیے فلاح و بہبود، خیر کے کام کرنا، محتاجوں مسکینوں بیواؤں کے لیے دوڑ دھوپ کرنا۔ بخاری کی روایت ہے، کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایسے ہے وہ بندہ جو رمضان کے اندر اس کو فکر لگی ہوئی ہے کہ میں لوگوں کے گھروں تک پہنچوں، مسکینوں بیواؤں یتیموں محتاجوں ان کی غم گساری کروں، ان کے دکھوں کا درماں بنوں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے خود روزہ رکھا ہوا ہے، روزے کھلوا رہا ہے، روزے رکھوا رہا ہے، اس کا اجر و ثواب ایسے ہی ہے جیسے یہ خود روزے دار ہے۔ تو میرے بھائیوں رمضان کے اندر یہ بہانے یہ مجھے نہیں کرنے، یہ میرے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی کا ادھر ڈھونڈ کر روزے سے جان چھڑاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے خواب دکھایا گیا، باچھیں یہ گال یہاں سے کچھ لوگوں کے چیرے جا رہے تھے، فرشتے ان کو یہاں سے چیرتے تھے، یہاں گدی تک لے جاتے تھے، پھر فرشتہ پھر ان کی ایک گالیں باچھیں چیری جاتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ سزا یہ عذاب ان کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے فرشتوں نے بتایا یہ اس لیے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے کہ یہ وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیتے تھے،
کیا معنی، کیا مطلب؟ ہاں یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ وہ روزہ رکھ کر ڈنڈی مار لیتے تھے، یہ بھی اس کا معنی ہے، اور محدثین نے اس کا معنی یہ بھی لکھا ہے کہ وہ ایسے عمل کرتا تھا اس کو لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ بھی روزے کے منافی ہے، جھوٹ بول دیا، لڑائی کی، گالیاں دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو بندہ یہ فضول اور لغو اور بیہودہ کام نہیں چھوڑتا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ کھانا پینا چھوڑنے کے ساتھ یہ تو ایک پریکٹس کا حصہ ہے، مین کورس یہ ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دو تاکہ تمہیں یاد رہے کہ میں نے اور بھی بہت ساری اپنی بد عادات کو چھوڑنا ہے۔ ان کو نہیں چھوڑتا، روزہ توڑ لیتے۔ جس بندے کا روزہ توڑ لینے کا یا روزے کے بارے میں ڈنڈی مارنے کا یا روزے کا دھیان نہ رکھنے کا اتنا بڑا جرم ہے، اور اگر کوئی بندہ مستقل ہی ترک کر دے روزہ تو کتنا بڑا جرم۔ اور ہمیں تارک نماز اور تارک روزہ اتنا بڑا مجرم نہیں لگتا۔ ہاں جی، کوئی بندہ نماز چھوڑ دے، وہ نماز کا تارک ہو، وہ روزہ چھوڑ دے، ہمیں اس سے اتنی نفرت یا ہم اس کو اتنا بڑا مجرم نہیں جتنا چور، ڈاکو، زانی، شرابی کو ہم بڑا مجرم سمجھتے ہیں۔ حالانکہ چوری، ڈاکہ یا اور قتل و غارت، زنا، وہ جرم چھوٹے ہیں نماز چھوڑ دینے سے۔ اس نے اسلام کا رکن چھوڑ دیا، روزہ چھوڑ دینے سے اسلام کا بنیادی ستون اس نے ڈھا دیا، یہ بڑا جرم ہے۔ ہم اس کو سمجھاتے نہیں۔ کسی بندے کے بارے میں پتا چلے نا یہ سود کھاتا ہے تو ہر بندہ اس کو سمجھائے گا بھائی یہ غلط ہے، نہ کھایا کر۔ کسی کو پتا چلے یہ شراب پیتا ہے، اس کو سمجھائیں گے بھائی جان شراب حرام ہے۔ لیکن کسی کے بارے میں یہ پتا چلے کہ یہ روزہ نہیں رکھتا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اور اس کا اپنا مسئلہ، رکھتا ہے نہیں رکھتا نہ رکھے۔ نماز نہیں پڑھتا، ہم کیا چھوڑو جی، دفع کرو جی، اس کا اپنا مسئلہ نہیں۔ اس کو سمجھانا ہے کہ بھائی یہ روزہ چھوڑ دینا یہ کتنا بڑا جرم ہے، نماز چھوڑ دینا، ترک صلاۃ، ترک صوم، یہ بڑے بڑے جرائم میں سے۔ روزہ رکھنا ہے، روزے کے ساتھ اپنا شیڈول بنانا ہے، اپنے دنیا کے سارے کام بھی ساتھ کرنے ہیں، اللہ کی عبادت بھی ساتھ کرنی ہے، اور عام زندگی سے ہٹ کر اس رمضان میں اپنی تزکیہ اور تربیت کے لیے کچھ چیزوں کو مارک کر لیں۔ اپنی ٹو ڈو لسٹ میں اپنی ٹاسک جو شیٹ ہے اس کے اندر کچھ ٹاسک ایڈ کرنے جو ہم عام زندگی میں نہیں کرتے، کر کے دیکھیں۔ نماز فجر سے لے کے اشراق تک میں مسجد میں رہوں گا، کتنا ثواب ہوگا؟ ایک مقبول حج کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اسلاف کی، صالحین کی، علماء کی، صحابہ کی یہ سنت تھی، اشراق تک مسجد میں بیٹھوں گا۔ نہیں، ایک نماز سے دوسری نماز تک، چلو ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، جو نماز جس کو جو سوٹ کرتی ہے، میں ایک نماز سے دوسری نماز تک مسجد میں رہوں گا۔ کیا فائدہ ہوگا؟ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں جب تک وہ مسجد میں رہے۔ فذالک کالرباط، یہ تو ایسے جیسے سرحد پر پہرا دے رہا ہے، مجاہد کے برابر۔ اتنا بڑا اجر و ثواب کا کام عام دنوں میں نہیں میں کر پاتا، کم از کم رمضان میں کروں۔ 1000 آیات نہیں ہو پاتی، 100 نہیں ہو پاتی، 10 رات کا قیام۔ حالات جیسے بھی بن جائیں، مسجدوں میں آنے پر پابندی لگ جائے، بیماری اللہ نہ کرے کہ پھیل جائے دوبارہ، اور اس کے لیے حالات اتنے سخت ہو جائیں کہ مسجدوں کو بند کرنا پڑے یا مسجدوں میں وہ SOPs لاگو ہوں۔ اگر بن بھی جائیں تو پلان بی کیا ہونا چاہیے؟ میں اپنے گھر میں قیام کروں گا، میں اپنے گھر میں قرآن پڑھوں گا، 10 آیات سے پڑھوں گا، 100 سے پڑھوں گا، 1000 سے، میں مس نہیں کروں گا۔ یہ ہے وہ تیاری، یہ ہے وہ تزکیہ اور تربیت۔ چھوٹے چھوٹے کام، 40 دن بچوں کا ہم نے مسجد میں یہاں مقابلہ شروع کرا رکھا ہے کہ 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنی ہے۔ کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نفاق سے محفوظ فرمائے گا۔ کم از کم کچھ نہ کچھ ٹارگٹ اپنے سیٹ کر لیں اس رمضان کے حوالے سے۔ اور رمضان میرے بھائیوں خاص مغفرت کا مہینہ ہے، دعا کا مہینہ ہے، دعا مانگنے کا، اور دعا میں بالخصوص استغفار کرنے کا۔ ہم بھی بڑے نکمے ہیں، مجھے کوئی چیز ضرورت پڑ جائے اس کے لیے دعا مانگتا ہوں، اللہ گھر دے دے، اللہ گاڑی دے دے، اللہ اولاد دے دے، اللہ رزق دے دے، اللہ نوکری دے دے، اللہ فلاں۔ حالانکہ یہ وہ چیزیں ہیں
جن چیزوں کا ذمہ اللہ نے خود اپنے اوپر لیا ہے. اللہ کہتے ہیں بھوکا نہیں مرنے دوں گا. چونٹیاں نہیں مرتی, چڑیاں نہیں مرتی, درندے پرندے شجر حجر سب زندہ ہیں, ان کی ضروریات زندگی کی پوری ہو, یہ تو اللہ نے اپنے اوپر ذمہ لیا. اصل دعا کس چیز کی مانگنی ہے؟ ہدایت کی, عافیت کی, برکت اور رحمت کی. اللہ گناہوں کو معاف کر, مغفرت کی دعا مانگنی. اللہ مجھے ہدایت دے. یہ مغفرت اللہ نے بن مانگے نہیں دینی, ہدایت اللہ نے بن مانگے نہیں دینی. اور مفسرین نے لکھا ہے, علماء نے یہ بات لکھی ہے, اللہ تعالیٰ نے شہر رمضان الذی والی آیت سے شروع ہو کر, اس سے پہلے کتب علیکم الصیام, رمضان کے احکام شروع ہوئے نا سورہ بقرہ میں, آگے پیچھے سارا ذکر رمضان کا, روزے کا, رمضان. درمیان میں اللہ تعالیٰ نے دعا والی آیت رکھ دی, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. کیا فائدہ ہے اس کا؟ کیا معنی کہ رمضان اصل میں دعائیں مانگنے کا مہینہ ہے. اور جبرائیل امین کے وہ مشہور آپ نے واقعہ سن رکھا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, جبرائیل امین نے دعا کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا. اس میں ایک کیا ہے؟ جس نے رمضان پایا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی, یہ کتنا بدقسمت ہے. تو رمضان کے اندر خاص دعائیں, یہ رمضان کا معمول ہونا چاہیے, ذکر اذکار, اور یہ رمضان سے ہم نے سیکھنا ہے. دن اور رات رمضان کا ایک لمحہ ضائع نہیں کرنا. کہی جاتی ہے یہ بات, حدیث تو نہیں ہے لیکن اس کو ایک تابعی کا قول منسوب کیا جاتا ہے. کیا؟ تاللہ لعقیل فی اہل القبور, جو قبروں میں لوگ پڑے ہیں, اگر ان سے پوچھا جائے کہ تم کوئی ایک چیز کی تمنا کرو, کوئی ایک آرزو خواہش تمہاری ایسی جو باقی رہ گئی ہو, لَيَتَمَنَّوْا فِي يَوْمِ رمضان, وہ رمضان کے ایک دن کی تمنا کریں. وہ کہیں کہ وہ رمضان کا کوئی ایک دن ہمیں مل جائے تو ہمارا کوئی جو ہے نا کھاتا, ہمارا کچھ حساب کتاب بڑھ جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان سے کما کو فائدہ اٹھانے کی. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بارہا آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی, من صام رمضان من قام رمضان ایمانا و احتسابا. رمضان کا روزہ رکھا اور رمضان کا قیام کیا. اور لیلۃ القدر کے بارے میں بھی یہی بات ہے, جس نے لیلۃ القدر پائی اور ایمان اور احتساب کے ساتھ, کیا ہوتا ہے؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. اللہ رب العالمین ہر رات آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں. رمضان میں اللہ تعالیٰ کا معمول بھی چینج ہے. عام دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں آخری پہر, آخری حصے میں. رمضان المبارک کی راتوں میں اللہ تعالیٰ ابتدائی رات میں, رات کے آغاز میں بندوں کو ندا لگاتے ہیں. ہے کوئی گناہوں کو چھوڑنے والا, مغفرت مانگنے والا, ہے کوئی خیر کی توفیق مانگنے والا, بھلائی مانگنے والا. تو جب اللہ رب العالمین احکم الحاکمین مالک الملک اپنا شیڈول تبدیل کرتے ہیں تو ہمیں بھی تبدیل کرنا ہے. اور اس میں دو چیزیں, یہ جو حدیث ہم بار بار پڑھتے ہیں, جس نے روزہ رکھا, جس نے قیام کیا, جس نے لیلۃ القدر پائی, ایمان اور احتساب کے ساتھ. ایمان کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے, اللہ کی اطاعت, اللہ کی فرما برداری, اخلاص, نیتیں ٹھیک. اس لیے نہیں کر رہا کہ لوگ کہیں کہ دیکھو جی مولوی صاحب روزہ نہیں رکھتے, دیکھو جی مولوی صاحب, اس لیے نہیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے. اے بھائی سوسائٹی کلچر ایک بنا ہوا ہے جی, اب کیا کریں؟ نہیں, خالص نیت کے ساتھ. ایمان کا معنی یہ. اور احتساب کیا ہے؟ اجر کی امید. بندہ سمجھتا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بڑی تواضع والی بات ہے, اور جی پتہ نہیں اللہ نے قبول کرنا نہیں کرنا, بس یہ ہم تو کیے جا رہے ہیں. نہیں نہیں نہیں, یہ تواضع نہیں ہے, یہ بے وقوفی ہے, یہ نا امیدی ہے. اللہ سے بھی حسن ظن, اپنے سے بھی حسن ظن. ہم اپنے بارے میں بھی بدظن ہو جاتے ہیں اور اللہ سے بھی پتہ نہیں جی میرا عمل قبول ہونا ہے کہ نہیں ہونا, پتہ نہیں جی اللہ دے ہاں قبول ہونا ہے کہ نہیں ہونا. ہاں بے شک یہ خوف دل میں کہیں بندے کے ہونا چاہیے کہ میرا اخلاص وہ کس معیار کا ہے, میری نیت کس لیول کی ہے, کہ میرا یہ عمل رد نہ ہو جائے. لیکن علماء نے اس کے اوپر بڑی وضاحت سے لکھا ہے کہ ہر عمل کرتے ہوئے یہ حسن ظن ہونا چاہیے کہ اللہ میرا یہ عمل قبول کرے گا. ہر دعا کے بارے میں یہ امید ہونی چاہیے کہ اللہ میری یہ دعا قبول کرے گا. اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا. اللہ غفلت میں کیا ہوا عمل
بس ایسے ہی کیے جا رہا ہے، پتہ نہیں قبول ہوئے گا نہیں، اور سمجھتا ہے کہ جی میں بڑا متقی، بڑا عاجز اور منکسر المزاج آدمی ہوں، میں نے تو کبھی اپنے کیے پر پتہ نہیں جی اللہ دی مرضی، اللہ قبول کر لے تو اللہ دی مرضی، اللہ نہ کرے تو اللہ دی مرضی۔ اتنی بے پرواہی سے تو نے عمل کیا ہے، تجھے اپنے عمل پر خود ہی اعتماد نہیں، تجھے اپنے اوپر ہی بدظنی اور بدگمانی ہے، پھر اللہ کے بارے میں بدظن اور نہیں۔ اپنے اوپر بھی اعتماد رکھیے حسن ظن کے ساتھ، یہ ہے احتساباً، جو بھی عمل کرنا ہے اس امید کے ساتھ، اس توقع کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ میرا یہ عمل ضرور قبول کرے گا، اللہ مجھے اس کا اچھا بدلہ دے گا۔ اسی لیے افطاری میں کیا دعا سکھائی گئی؟ ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، اجر ملے گا ہی ملے گا انشاءاللہ، یہ نا امیدی نہیں رکھنی کہ پتہ نہیں ملے کہ نہ ملے اجر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے توفیق دے کہ ہم اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے پورا رمضان گزاریں۔